اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین انا للہ و انا الیہ راجعون وقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مومنین کرام، 1440 ہجری کا محرم الحرام کا پہلی کا یہ چاند اپنے دامن میں کربلا کی تاریخ کی ہولناکیوں، مظالم اور صفاکیوں کو سمیٹے ہوئے طلوع ہوا کہ جس نے کائنات کو ایک مرتبہ پھر سے مغموم کر دیا ہے، اور حور و غلمان، زمین و آسمان ایک مرتبہ پھر فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر گریہ کناں ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے نواسہ کے 3 دن کی پیاس شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جوق در جوق، قافلہ در قافلہ امام بارگاہوں کی طرف رواں دواں ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خلاق کائنات ہمارے اس پرسہ آوازہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے میں فرزند زہرا حضرت یوسف آل پیمبر منتقم خون امام حسین حضرت مہدی دوراں کا ظہور فرمائے، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے خادمین میں شامل ہو کر منتقم خون حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنان عزاداری نیست و نابود ہوں اور اپنے عزائم میں ناکام ہوں۔ مومنین کرام، اس عشرہ محرم الحرام میں معارف ولایت چینل کے توسط سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات لے کر حاضر ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک قسط کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور چند معروضات محمد و اہل بیت محمد کے دین کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، اور اس کا عنوان رہے گا معرکہ حق و باطل۔ حق اور باطل جس طرح کے قرآن کی آیہ مجیدہ سے واضح ہے کہ ارشاد فرمایا قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، اور بے شک باطل جانے ہی کے لیے ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل دو الگ الگ وجود نہیں ہیں، بلکہ وجود فقط حق کا ہے۔ باطل حق کا نہ ہونا یہی باطل ہے۔ حق جب ہوتا ہے جس طرح کے دن اور رات ہیں، رات کوئی الگ وجود نہیں ہے، وجود محض فقط دن ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی، جب دن چلا جاتا ہے تو رات چھا جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح باطل بھی ایک اندھیرے کی مانند ہے کہ جب حق نہ ہو تو باطل خود بخود ہوگا۔ عدل حق کا ثمر ہے اور ظلم باطل کی اولاد ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھنے میں بالکل آسان ہے کہ عدل ہمیشہ حق ہے، اور حقیقت پسند ہمیشہ عادل ہوتے ہیں، اور حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ جہاں پہ عدل اور اعتدال ہوتا ہے وہیں پہ ترقی ہوتی ہے، وہیں پہ ارتقاء ہوتا ہے، اور جہاں پہ ظلم و بربریت ہو، اور یہ بات یاد رہے کہ ظلم فقط مارنے پیٹنے یا کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حق کا نہ ہونا یہی ظلم ہے۔ اس بات کی طرف متوجہ رہا جائے کہ جب حق موجود رہے گا تو باطل قطعاً وہاں سے غائب ہو جائے گا، باطل قطعاً وہاں موجود نہیں ہوگا۔ عدل کا مفہوم عموماً غلط بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو انصاف کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے، اور میں یہ بھی گزارش کرتا چلا جاؤں کہ عدل اور انصاف کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ کہ بسا اوقات ہم معنی بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن انصاف کا مطلب ہے کہ تقسیم کرنا، برابر تقسیم کرنا، لیکن عدل کا مفہوم یہ ہے کہ جس قدر کسی کا حق ہو وہ اس کو عطا کر دینا، یہ عدل ہے۔ اب کسی کا تھوڑا حق بنتا ہے تو اس کو تھوڑا دینا، کسی کا زیادہ حق بنتا ہے تو اس کو زیادہ دینا، یہ عدل ہے۔ چند روپے آپ کے پاس ہوں تو فقراء میں برابر تقسیم کر دیں تو یہی انصاف ہے، لیکن اگر کسی کی میراث کو اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیں تو یہ عدل نہیں ہوگا، انصاف تو اگرچہ ہے۔ تو اسلام نے ہم سے جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف نہیں ہے۔ عدالت اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیجئے کہ یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ تقوی حق ہے، عدل حق ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کہ جو حق پر مبنی تھی، امام حق پر سربلند تھے، اور امام
حق بکف تھے۔ خداوند عالم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے انصاران میں شمال فرمائے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔